الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، احادیث مبارکہ میں تحیۃ الوضو یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی جس میں غفلت اختیار نہیں کی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تحیۃ الوضو کی حقیقت کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد ادا کی جانے والی 2 رکعت نفل نماز کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے اور اسی کو شکر الوضو بھی کہتے ہیں. شیخ الاسلام محدث عصر علامہ ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو ان امور میں سے ہے جو مقاصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، یعنی کہ وضو بھی متعدد مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اور وضو کے ان تمام مقاصد میں سے سب سے اعلیٰ مقصد نماز ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بندہ جب بھی وضو کرے تو اس کے بعد نماز ادا کر لیا کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سنت کے مطابق اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی جس میں اپنے دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. نماز میں دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، چنانچہ انہوں نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرے کو دھویا، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت 3 بار دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 بار پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا. پھر فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ادا کی جس میں اپنے آپ سے بات نہ کی تو اس کے گزشتہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نماز میں اپنے آپ سے بات نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ارادے اور اختیار سے نماز میں خیالات لانے سے اجتناب کرے، ساری توجہ نماز کی طرف رکھے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. اور اس حدیث میں میرے اس وضو کی طرح وضو سے مراد یہ ہے کہ سنت کے مطابق وضو کیا جائے. واضح رہے کہ اس حدیث میں وضو کا مکمل اور مفصل طریقہ مذکور نہیں ہے، صرف بنیادی امور کا تذکرہ ہے، جیسا کہ یہی حدیث دیگر کتب میں بھی موجود ہے اور ان میں کچھ اضافی باتیں بھی ہیں. اس لیے صرف اسی حدیث میں مذکورہ طریقے کو کامل سنت طریقہ نہ سمجھ لیا جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے بلال، کس چیز کی وجہ سے آپ جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ کس چیز کی وجہ سے آپ جنت میں مجھ سے آگے تھے؟ میں جنت میں جب بھی داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. میں رات کو بھی خواب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے آپ کی آہٹ سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب بھی اذان دی تو اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور میرا جب بھی وضو ٹوٹا تو میں نے وضو کیا اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے لیے مجھ پر 2 رکعتیں ہیں، تو میں نے وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہی اعمال کی وجہ سے تو آپ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تحیۃ الوضو کی رکعت کم از کم 2 رکعت ہیں، اور اس کا وقت کہ جب بھی وضو کیا جائے اور مکروہ وقت نہ ہو تو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جب بھی وضو کیا جائے اور مکروہ وقت نہ ہو تو یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تحیۃ الوضو مکروہ اوقات میں ادا کرنا جائز نہیں، بلکہ صرف انہی اوقات میں ادا کرنا جائز ہے جن میں نفل نماز ادا کرنا جائز ہے۔ تحیۃ الوضو صرف وضو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جس طرح وضو کے بعد اس نفل نماز کی فضیلت ہے، اسی طرح غسل کرنے کے بعد بھی اس نماز کی یہی فضیلت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے تحیۃ الوضو نماز ادا کر لی جائے، اور بہتر یہی ہے کہ اعضاء خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر لی جائے۔ بہتر کیا ہے کہ اعضاء خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر لی جائے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تب بھی یہ نماز ادا کرنا درست ہے۔ تحیۃ الوضو کو مستقل طور پر ادا کرنا زیادہ بہتر ہے کہ اسی کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، لیکن اگر فرصت نہ ہونے یا کسی اور وجہ سے فرض نماز، سنت نماز یا تحیۃ المسجد نماز کے ساتھ اس کی بھی نیت کر لی جائے تب بھی اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تحیۃ الوضو کا وہی طریقہ ہے جو عام نفل نماز کا ہے، اس کے لیے کوئی صورت مخصوص اور لازم نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ بعض فقہائے کرام نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھنے کو بہتر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔